وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتنے رکوع مکمل ہو گئے جی؟ آج انشاءاللہ العزیز 8واں رکوع آپ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور ان کی جو بے اعتدالیاں تھیں ان کا ذکر کیا، اور ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں جو ان پہ عذاب اترا اس کا ذکر فرمایا۔ یہاں اللہ کریم ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو نیک تھے۔ ان نیک لوگوں کو ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ لکھیں انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جو، آمنو، ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو، ہادو، یہودی ہوئے۔ یہ جو لفظ ہادو ہے یہ ہودن سے فعل ماضی ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہودی عقائد رکھتے ہوں، خواہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہو یا غیر بنی اسرائیل ہوں۔ والنصارى، اور وہ جو عیسائی ہوئے، وہ جو، بریکٹ، فلسطین میں ناصرہ نامی ایک قصبہ تھا جس میں روح اللہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ تو اس قصبے کی نسبت سے عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ناصری کہتے ہیں، اور ان کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا من انصاری اللہ، اللہ کا مددگار کون ہے؟ تو نصارہ سے مراد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اس زمانے کے مددگار لوگ بھی مراد ہیں۔ والنصارى، کیا لکھا ہے؟ اور وہ جو، والصابئین، اور جو صابی فرقہ ستارہ پرست قوم تھی، بے دین تھے، والصابئین، اور جو بے دین ہیں، من
ان میں سے جو بھی، ان میں سے بریکٹ، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ تعالی پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، کون کون؟ وہ جو ایمان لائے، والذین ہادو وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور وہ جو عیسائی ہوئے، والصابئین یہ صابی جو تھے یہ ستارہ پرست تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا کرتے تھے، یہ زبور کو پڑھتے تھے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے کعبہ، تعمیر کردہ کعبہ جو آج ہمارا کعبہ، اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کو بے دین کہا گیا ہے۔ اور جو بے دین ہیں، من ان میں سے جو بھی، آمنا ایمان لایا۔ اب ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے ایمان پر برقرار رہیں، قائم رہیں، جمے رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں۔ اور یہودیوں کا ایمان لانا کیا ہے؟ یہودیوں کا ایمان لانا یہ ہے کہ وہ اپنے نبی حضرت موسیٰ کو بھی مانتے تھے، اور ان پر اترنے والی کتاب تورات کو بھی مانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں بنی اسرائیل کے جو بھی نبی آئے ان سب کو مانتے تھے، اور بعد میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بھی قبول کیا۔ تو اب ان میں سے جو لوگ آقا علیہ السلام کا زمانہ پائیں یا انہی نظریات پر حضور کا زمانہ پائیں جن نظریات پر وہ اپنے نبیوں کے بعد دوسرے نبیوں کی نبوت اور رسالت کو قبول کرتے رہے، انہی نظریات پر تھے، یہاں تک کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تو وہ اپنے نبی اور رسول کی تعلیمات، نبوت اور رسالت اور ان پر اترنے والی کتاب کو حق اور سچ مانتے ہوئے، حق اور سچ مانتے ہوئے آقا علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے۔ وہ نیک لوگ تھے، تو ان کا ایمان لانا اس معنی میں ہے۔ والنصارى عیسائیوں کا ایمان لانا بھی اس معنی میں ہے کہ وہ اپنے نبی اور رسول کو بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی لوگوں کے لیے خوشخبری دی، فرمایا اللہ کریم ان کو دوہرا ثواب عطا فرمائے گا، جو اپنے نبی کو بھی مانتے تھے، جب میری نبوت اور رسالت کا زمانہ آیا تو انہوں نے مجھے آخری نبی مانتے ہوئے میری نبوت اور رسالت کو قبول کیا، اللہ کریم باقی لوگوں کی بنسبت ان کو دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان میں سے جو بھی آمنا ایمان لایا باللہ اللہ تعالی پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور اس نے عمل کیے، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے ہے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا
علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یا زنون غمگین ہوں گے۔ کچھ مفسرین کرام نے اس آیت کا شان نزول یہی لکھا ہے کہ وہ جو یہود کا دعویٰ تھا اور وہ جو کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم داخل ہوں گے، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یار آپ کو بتایا یہ پیچھے والے آگے ہو کے بیٹھا کریں، آگے ہوں ذرا، ادھر سامنے۔ تو ان کی اس دعویٰ کی اس آیت میں اللہ کریم نے نفی فرما دی، اور اللہ کریم نے یہ بتایا کہ ہم نے ہدایت کا دروازہ بالکل کھلا رکھا ہے ہر اس شخص کے لیے جس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی ملت سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی برادری سے ہو، لیکن وہ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کریں، آخرت پر ایمان لائے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ بدعقیدگیاں تھیں جو زمانے کے کافروں میں پائی جاتی تھی۔ آخرت، اللہ کے حضور دوبارہ اٹھنے کا یقین نہیں تھا ان کو، اس لیے وہ کفر اور شرک کے خوگر بن چکے تھے۔ اللہ کریم نے یہود کے اس دعویٰ کی نفی کی اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جنت فقط تمہارے لیے ہے، نہیں، جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر، وہ مسلمان ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ صابی ہو، وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو کوئی اللہ پر، اللہ کے محبوب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قیامت کے دن پر ضروریات دین پر ایمان لائے گا، اللہ کریم جنت اسے عطا فرمائے گا۔ دنیا میں اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور قیامت کے دن وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ کریم نے ان کے اوپر کوہ طور بلند فرمانے کا ذکر کیا ہے۔ لکھیں، فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مراد عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی، حضور کے زمانے کے یہودی، جن کو اپنے آباء و اجداد کی پوری ہسٹری اور تاریخ یاد تھی، اور یہ مدینہ اور مدینہ کے مضافات کے یہودی انہی بیماریوں میں مبتلا تھے جن بیماریوں میں مبتلا ان کے آباء و اجداد تھے، اور وہ اپنے اپنے زمانے اور اپنے اپنے دور کے نبیوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم ان کو ان کا عہد و پیمان یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تم سے اپنی عبادت اور اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کا وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے کو پورا کرانے اور منوانے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو تم نے انکار کر دیا، ہم نے کوہ طور کو اٹھایا، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جبریل کوہ طور کو اٹھاؤ، تو فرمایا مانتے ہو یا گرا دوں؟ تو نہ چاہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کریم ان کی اس بدعہدی کا ذکر فرما رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ احکامات تھے وہ ہم تمہیں کیوں دینا چاہ رہے تھے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ
وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطورا طور پہاڑ کو۔ عربی زبان میں ویسے ہر پہاڑ کو طور کہتے ہیں، لیکن وادی سینا میں ایک مخصوص پہاڑی تھی جس پہ اللہ کریم نے اپنے کلیم موسیٰ کو بلایا، ان سے کلام فرمایا اور ان کو تورات عطا فرمائی، تو اس کو طور سینا بھی کہا جاتا ہے اور کوہ طور بھی کہا جاتا ہے، جبل سینا بھی کہا جاتا ہے۔ تمہارے اوپر الطورا طور کو، خذو پھر ہم نے فرمایا، تم لے لو، ما پھر ہم نے فرمایا، اس کو بریکٹ کرنا ہے، ما ان احکامات کو جو، احکامات بریکٹ، آتیناکم ہم نے عطا کیے ہیں تمہیں، ہم نے عطا کیے ہیں تمہیں، بقوتن مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور تم یاد رکھو، ما جو کچھ، اب پچھلا ما ہے، اگر اس میں ہم ان احکامات کو اگر وہاں پہ احکامات ترجمہ کریں تو یہاں فی ہی کا ترجمہ ہوگا ما جو کچھ فی ہی، یہ احکامات تمہیں ملے ہیں۔ اگر وہاں ہم کریں ما کا ترجمہ ما اس کتاب کو جو، اس کتاب کو جو، آتیناکم ہم نے تمہیں عطا کی ہے، بقوتن مضبوطی کے ساتھ، وذکروا اور تم یاد رکھو، ما جو کچھ فی ہی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ما کے وہاں بریکٹ میں کتاب کا ترجمہ ٹھیک رہے گا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے کتاب ہی لے کے قوم کے پاس جب واپس آئے تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ کریم نے جبریل کو فرمایا کہ کوہ طور کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ اور ان کے سروں کے اوپر بلند کرو اور کھڑے ہو جاؤ اور ان کو کہو، مانتے ہو ان کتاب میں لکھے ہوئے احکامات کو، لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ تو وہاں لکھے ما اس کتاب کو جو، کتاب بریکٹ میں آئے گی، آتیناکم ہم نے عطا کی ہے تمہیں، بقوتن وَاذْكُرُوا ما جو کچھ فی ہی
اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب بھی بریکٹ، لکھا ہوا بھی بریکٹ، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ اور یاد کرو، اخذنا جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ۔ یہ جو لفظ میثاقکم ہے نا، تمہارا عہد و پیمان، یہ وثاقتن سے اسم اعلیٰ ہے، مضبوط چیز۔ اب قوم کے ذریعے چونکہ اللہ کریم نے اس کو وعدے کے ساتھ جوڑا ہے، تو تمہارا پختہ عہد جس میں کسی قسم کی کمزوری کا احتمال نہ ہو۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو فرمایا وَرَفَعْنَا، رفعنا کون سا صیغہ ہے؟ رفع ان سے فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے فرمایا خذو، تم لے لو، ما اس کتاب کو جو آتیناکم ہم نے عطا کی ہے تمہیں، بقوتن مضبوطی کے ساتھ، وذکروا تم یاد رکھو، ما جو کچھ فیہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، لعلکم تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 64 میں ان کی پھر ایک عہد شکنی کا ذکر ہے۔ اب یہ آیات ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ قرآن تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، ہمارے اور آپ کے نبی حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو رویہ ان کا تورات کے ساتھ تھا، آج کیا وہی رویہ ہمارا قرآن کے ساتھ نہیں ہے؟ ایک وہ طبقہ ہے جو صرف قرآن کو رٹنے، حفظ کرنے اور یاد کرنے میں لگا ہوا ہے، ہمارا لاکھوں کی تعداد میں مدارس میں، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو حفظ تو نہیں کر رہا لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، حفظ کر رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، وہ بہت تھوڑا سا گروہ اور وہ چھوٹا سا طبقہ ہے۔ اور ایک چھوٹا سا طبقہ وہ ہے نہ ہونے کے برابر جو اس کو یاد بھی نہیں کرنا چاہ رہا لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے احکامات ہمیں یاد ہو جائیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور بڑا گروہ حضور کی امت کا کثیر حصہ وہ ہے جو نہ یاد کرنا چاہتا ہے، نہ احکامات لینا چاہتا ہے، نہ اس کو کھولنا چاہتا ہے، نہ پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ رویہ ہے۔ قرآن مجید کو فقط اس طبقے نے قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا کبھی کبھار کوئی فوتگی ان کے خاندان میں ہو جائے تو ان کے ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا کلخانیوں پر تلاوت کے لیے۔ آج کل کلخانیوں پر تلاوت بھی نہیں ہوتا قرآن مجید۔ تو ہمارا رویہ اس کتاب کے ساتھ تو ان سے بدتر ہے۔ انہوں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کم از کم احکامات لے تو لیے تھے نا، ہم میں تو وہ اللہ کا ڈر بھی نہیں رہا، اللہ کا خوف بھی نہیں رہا۔ ہم جتنے دین کی طلب میں پڑھنے والے ہیں، ہم جسٹ اس کو پیپروں کی تیاری کی حد تک پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے دیکھ لیں ہماری عملی زندگی میں قرآن کتنا ہے۔
آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، قرآن مجید جن چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے ان پر ہمارا معاشرہ کتنا کاربند ہے، قرآن مجید جن چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے ہمارا معاشرہ ان پہ کتنی کاربند ہے۔ قرآن مجید جو اچھے راستے بتاتا ہے یہ قوم اس اچھے راستے پر کتنا چل رہی ہے۔ قرآن مجید نے جو شیطان، ابلیس اور جہنم کے راستے بتائے ہیں اس امت کی اکثریت کو دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کتنا فراوانی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ہمارا تعلق قرآن مجید سے یہود سے بھی گیا گزرا ہے ان کے مقابلے میں، جو ان کا تعلق اپنی کتاب تورات کے ساتھ تھا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے آیت نمبر 64 میں بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ثم پھر تولیتم تم نے روح گردانی کی، تولیتم تم نے روح گردانی کی، تم پھر گئے، تم نے منہ موڑ لیا۔ یہ جو تولیتم ہے یہ تولیون سے فعل ماضی ہے۔ من بعد ذالک، اس عہد اور تنبیہ کے بعد، عہد اور تنبیہ بریکٹ، عہد تھا کہ تم نے اب اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس میں جتنے احکامات ہیں ان کو یاد کرنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو سکے۔ تنبیہ یہ تھی کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر کوہ طور کو گرا دیا جائے گا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس عہد اور تنبیہ کے بعد انہوں نے کیا کی؟ روگردانی اختیار کی۔ اللہ فرماتا ہے فلولا، پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ تعالی کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ خاسرین خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے، خسرن اور خسران ان سے اسم فاعل، خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ اللہ نے عہد لیا، تنبیہ کی، اس کے بعد انہوں نے روگردانی اختیار کی، پھر بھی اللہ کریم نے اپنی رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کے صدقے۔ اب ظاہری بات ہے یہ خطاب اللہ کا حضور کے زمانے کے یہودیوں کو ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کو اگر میں اس وقت بھسم کر کے رکھ دیتا تو آج تمہارا وجود نہ ہوتا، تم اپنے اس مذہب پہ نہ ہوتے، اپنے آباء و اجداد کے ذریعے نہ تمہیں تورات کے احکامات ملتے
اور نہ تم ان کے دین اور مذہب پہ ہوتے. اگر تم زندہ ہو، تم خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہو، تمہارے والدین پر، آبا و اجداد پر میرا عذاب نہیں اترا، تو وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھا. تو آج کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو پوری انسانیت جو ہے وہ حضور کی امت ہے. امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت اور امت دعوت. جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میسج کو، حضور کے پیغام کو، آقا علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ امت اجابت ہے. اور جو کافر ہیں، جنہوں نے ابھی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو قبول نہیں کیا، وہ امت دعوت ہے. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین میں جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان سب مخلوقات کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود رحمت ہے. حضور سب کے لیے رحمت ہے. جب آقا علیہ السلام سب کے لیے رحمت ہیں، تو حضور کے امتیوں کو بھی ہر ایک کے لیے رحمت ہونا چاہیے. حضور کے امتیوں کے لیے بھی ہر ایک کے لیے اپنے دل میں وسعت رکھنی چاہیے، اور اسی رحمت کی خیرات پا کر ان لوگوں کے دلوں کو فتح کیا جانا چاہیے جو رحمت اللہ کریم نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، مصطفیٰ کی صورت میں کائنات کو عطا فرمائی. اور اس زمانے میں پتھروں سے بھی سخت دل رکھنے والے لوگوں کے دلوں کو اللہ کے محبوب نے فتح فرمایا تھا. فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. میرے محبوب کے زمانے کے یہودیوں، اگر تم آج زندہ ہو، جی رہے ہو، تو یہ صدقہ ہے میرے محبوب کی آمد کا، میرے محبوب کی رحمت کا. آگے اللہ کریم نے ان کی ایک اور عہد شکنی کا ذکر فرمایا. یہ وہ عہد شکنی تھی جہاں پر اللہ کریم نے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا. اور یہ جو واقعہ ہے آیت نمبر 65 میں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد نبوت کا ہے. لکھیں، وَلَقَدْ، اور یقیناً، علمتم، تم خوب واقف ہو، الذین، یہ خطاب مدینہ اور اس کے مضافات میں رہنے والے یہودیوں سے ہے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، علمتم، تم خوب واقف ہو، الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے اعتدوا، نافرمانی کی یا حد سے تجاوز کیا یا سرکشی کی، جو لکھنا چاہیں. منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، کے بارے، بریکٹ،
فقلنا تو ہم نے فرمایا لہم ان سے کونو تم ہو جاؤ قرادتن بندر خاسئین دھتکارے ہوئے. ذلیل کیے ہوئے، خوار کیے ہوئے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال با کمال کے سینکڑوں سال بعد جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد نبوت آیا تو ہفتے کا دن ان کے ہاں مبارک دن تھا، جس طرح ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے، عبادت کے لیے، اجتماعی عبادت کے لیے مخصوص تھا. اللہ کریم نے ان کو فرمایا کہ اس دن تم میری عبادت میں رہا کرو، میری یاد میں یہ دن گزارا کرو. یہ کیا کرتے کہ اس دن مچھلی کے شکار کے لیے ساحل سمندر پہ چلے جاتے اور اتفاقی طور پہ ہفتے کے دن ہی سمندر کی لہروں میں مچھلیاں آیا کرتی تھی. اب ادھر اللہ کا حکم آ گیا، ادھر مچھلیوں کا کاروبار کرتے، پورا ہفتہ انہوں نے اسی کاروبار کے ذریعے اپنا گزر بسر کرنا ہوتا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کا حکم بھی مانا جائے اور مچھلیوں سے بھی محروم نہ رہا جائے. انہوں نے سمندر کی لہریں جہاں کے ختم ہوتی تھیں، سمندر کی لہروں کے آگے انہوں نے جا کے گڑھے کھود دیے. گڑھے کھود دیتے، سمندر کی لہروں میں مچھلیاں آتی، وہ گڑھوں میں رہ جاتی، پانی پیچھے چلا جاتا. تو اس طرح یہ اتوار کی صبح جا کے یہ کیا کرتے، مچھلیاں نکال لیتے. اللہ کریم کو ان کا یہ ہیلا بھی ناگوار گزرا. فرمایا جب میں نے تمہیں حکم دیا ہے، تم نے یہ دن میری عبادت میں گزارنا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا رزق بھی میرے ذمہ ہے، تو پھر تم نے نافرمانی کی. بعض علماء نے اس آیت کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کسی قسم کا کاروبار نہ کیا جائے. یہ بات غلط ہے. آپ سورہ جمعہ کو پڑھیں، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جی فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز کی ادائیگی کر لو تو نماز کی ادائیگی کے بعد زمین پر پھیل جاؤ تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کے فضل سے مراد روزی ہے. اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں چھٹی کا یہ ان کے لیے امتحان تھا. اللہ کریم پرکھنا چاہتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی انسان کے بچے بنے ہیں یا اسی روش پر قائم ہیں. تو اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور، یہ جو کی جاتی ہے ہم اپنے انتظامی طور پہ کرتے ہیں، ورنہ دین میں اسلام میں کسی قسم کی چھٹی کا کوئی تصور. بڑی بڑی کہانیاں ہیں. وہ جی مستری مزدور جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، انہوں نے کہا کہ جی کسی عمارت کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں. تو وہ جو اوزار تھے تعمیرات کے وہ بغل میں چھپا کے جا رہے تھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ لیکن تمہاری روزی میں برکت نہیں ہوگی. یہ سب موضوعات ہیں، جھوٹے قصے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان سے پناہ عطا فرمائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اور ایسا قول میری طرف منسوب کیا کہ جو میرا فرمان نہیں تھا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. تو اللہ کریم نے اس نافرمانی کے نتیجے میں ان کو بندر بنا دیا. ان کے چہرے مسخ ہو گئے، اللہ نے عذاب نازل فرمایا، صورتیں مسخ ہو گئیں، وہ بندر بن گئے. ان کی عورتیں گو بن گئیں، ان کے بچے جو تھے وہ چوہے بن گئے. اور وہ 3 دن زندہ رہے. 3 دن کے بعد اللہ کریم نے ان پر موت طاری کر دی. اللہ کریم نے نافرمانی کے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا کہ جو بھی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، آج ہم بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، صورتیں نہیں بگڑ رہی، چہرے مسخ نہیں ہو رہے.
کیا یہ کم سزا ہے؟ شکلیں نہیں بگڑ رہی لیکن اعمال ہمارے بندروں جیسے ہیں، اعمال ہمارے جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے سزا ہے نا۔ چہرے مسخ اس لیے نہیں ہوتے چونکہ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے وعدہ فرما رکھا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جب تک آپ کی نسبت امتی میں یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کا وجود مسعود ان کے اندر ہے، تب تک میرا اجتماعی عذاب ان پہ نازل نہیں ہوگا۔ جس اللہ نے اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے اس محبوب کی رحمت کا پاس فرماتے ہوئے ہم پر اپنا عذاب نازل نہیں کیا، ہم نے کبھی سوچا کہ اس محبوب کا حیا کرتے ہوئے ہم کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں؟ ناروں کے عاشق ہیں، بے عملی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اب ماہ میلاد ہے، دیکھیں سال بھر کیا کرتے ہیں اور اس مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں۔ پورا سال گزرتا ہے، آقا علیہ السلام کا نام تک یاد نہیں ہوتا، تعلیمات تو دور کی بات ہے۔ ماہ ربیع الاول آتا ہے، اب سارے عاشق باہر نکل آئیں گے جھوٹے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت کے نعرے لگائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضور کی عزت پر، ناموس پر مر مٹنے کے دعوے کریں گے، لیکن حضور کی سیرت پہ، حضور کے دین پہ عمل کسی نے نہیں کرنا۔ وہ ہر کوئی اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس واقعے کو عبرت کا سامان بناتے ہوئے ذکر فرمایا، فَجْعَلْنَاهَا، پس ہم نے اس واقعے کو بنا دیا، واقعے کو بریکٹ، نکالن، باعث عبرت، باعث بریکٹ میں، لما، ان لوگوں کے لیے جو لوگوں بریکٹ بین یدیہا، اس زمانے میں تھے، وما، اور جو خلفہا، اس کے بعد آنے والے تھے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، بلکہ اگر یوں اس کو لکھ رہے، اور اس واقعے کے ذریعے نصیحت ہے، واقعے کے ذریعے بریکٹ، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ہر زمانے کے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن کے یہ اور ایسے سارے واقعات کیا ہیں؟ باعث نصیحت ہیں، باعث عبرت ہیں۔ اللہ کریم نے آیت نمبر 67 سے لے کے
آیت نمبر 71 تک بنی اسرائیل کے ایک اہم واقعے کا ذکر فرمایا، اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بتائیں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ کس طرح بے جا اور غیر ضروری سوالات کر کر کے اپنے لیے مشکلات بڑھاتے تھے، بجائے اس کے کہ جو ان کو حکم ملا اس پر عمل کرتے، اس حکم کو بجا لاتے، جس کام کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کو کر گزرتے، لیکن وہ ڈرامے کرتے رہے، بچنے کے ہیلے تلاش کرتے رہے۔ تو جو بھی سوال آپ اپنے کسی استاد سے، کسی بزرگ سے، کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے پوچھیں، وہ سوال ہو جس کا تعلق آپ کی عملی زندگی کے ساتھ ہو۔ اب آپ پوچھنے بیٹھ جائیں جی موسیٰ علیہ السلام کے دادا جی کا کیا نام تھا، اس سوال کا ہماری زندگی سے کیا عملی تعلق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی امی جان کا کیا نام تھا، اس سوال کا ہماری زندگی میں نہ قبر میں ہونے والے سوالات سے کوئی تعلق ہے۔ با مقصد سوال پوچھیں جن کا تعلق ہماری زندگی اور ہمارے عمل کے ساتھ ہے۔ اب اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک بوڑھا شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا بھتیجا اس کے مرنے کا انتظار کرتا رہا تاکہ میں اس کے مال پہ قبضہ کر سکوں۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ ایک بندہ تھا، فرد تھا، تو اس کی خوبصورت بیٹی تھی، اسی علاقے بستی کا ایک اوباش نوجوان جس نے اس خاتون لڑکی پر بری نگاہ رکھی ہوئی تھی، اس نے رشتہ طلب کرنا چاہا، لیکن اس کے کردار کو دیکھ کے اس بندے نے دینے سے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے قتل کیا اوباش نے، اور لاش اٹھا کے دوسری بستی کے قریب ڈال دی۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ مردہ حالت میں کسی بستی کے قریب پایا جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس بستی والوں نے اس کو مارا ہے۔ اس نے کہا چلے مارا تو میں نے ہے، اس کو ان بستی والوں کے قریب میں ڈال دیتا ہوں تو یہ قتل کا الزام انہی کے اوپر لگے گا۔ تو بندہ قتل ہو گیا۔ اب یہ پریشان تھے، انہوں نے حلفاً کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ دونوں بستیوں کے جو بزرگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے۔ اب اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، اللہ کریم اس کو غیب کی خبروں پر مطلع فرما دیتا ہے، اور نبی کا ویسے لغوی معنی ہی یہ ہے جو غیب کی خبریں دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے، لیکن اگر آپ بتا دیتے تو ممکن ہے بہت سارے لوگ انکار کر دیتے، جو اس اوباش نوجوان کے قبیلے اور برادری کے لوگ تھے وہ انکار کر دیتے۔ تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی کوئی گائے لو، اس کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، مقتول خود بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ اب ان کو پتا تو تھا کہ قتل ہم نے کیا ہوا ہے، اگر کوئی گائے ذبح کر کے اس کا گوشت لگاتے ہیں تو مقتول بتا دے گا۔ تو اب یہ اس الزام سے بچنے کے لیے انہوں نے ڈرامے بازی شروع کر دی اور سوال در سوال کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ کریم ان کے سوالات کا جو ذکر ہے وہ آیت نمبر 67 سے لے کے آیت نمبر 71 تک فرما رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز پھر ہم اگلے پیریڈ میں کل پڑھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کے اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن قرآن پل صراط پر ہمارا شفیع ہو اور ہمارے لیے گزرنے میں آسانی کا سبب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔